بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اپنی دو سسٹرز کاشفہ انڈیا سے اور سمینہ مرزا جو کراچی سے ہیں ان کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ ہر کہانی کو، ہر سٹوری کو لائک کرتی ہیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار بھی کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں کہ میں نے نرس کی طرف دیکھا اور دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں تمہیں اس کام کی منہ مانگی قیمت دوں گی جو تم مانگو گی۔ نرس نے حیران اور مشکوک نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، کیا بات ہے؟ بولو، کیا کام ہے ایسا؟ میں نے اس کے قریب ہو کر سرگوشی میں کہا کہ مجھے اس سامنے والی پیشنٹ کا بیٹا چاہیے۔ تم اسے میرے بچے سے بدل دو، میری بچی سے بدل کر مجھے لا دو۔ میری یہ ہولناک بات سن کر نرس کی آنکھیں خوف اور حیرت سے باہر آ گئیں، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی کہ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کیا مجھے نوکری سے نکلوانا ہے اور جان سے مروانا ہے؟ میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اسی وقت اپنے گلے میں ہاتھ ڈالا اور اپنی سونے کی وہ موٹی اور قیمتی زنجیر چین کہ اتار کر نرس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ سونے کی اتنی موٹی چین دیکھ کر نرس کی آنکھیں لالچ سے کھلی رہ گئیں۔ میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ میرا نام شازیہ ہے اور بچپن سے ہی ہم 5 بہنوں نے زندگی یتیمی کے گہرے سائے میں گزاری تھی۔ ہم 5 بہنیں تھیں اور ابا کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب ہم بہت چھوٹی تھیں، اور اس کے بعد ہماری تائی اور تایا ابا ہی ہمارے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے تھے۔ ہم تایا ابا کے ہی رحم و کرم پر پلتے تھے۔ بے شک اس کاروبار میں ہمارے باپ کا حصہ تھا، لیکن ہمیں ہمارا حصہ بہت کم دیا جاتا تھا۔ ان کے گھر میں ہماری حیثیت کسی بوجھ سے کم نہیں تھی۔ میری تائی کی بیٹیاں ہر ہفتے نئے اور قیمتی جوڑے خریدتیں اور جب وہ انہیں 2-4 بار پہن کر اکتا جاتیں تو وہ اترن ہمارے گھر بھیج دی جاتی تھی۔ میں 5 بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی اور شاید اس لیے مجھ میں تھوڑا نخرہ اور خودداری زیادہ تھی۔ مجھے تائی کی بیٹیوں کے اترے ہوئے کپڑے پہننے سے ایک عجیب سی گھٹن اور نفرت محسوس ہوتی تھی۔ میری بہنیں آرام سے پہن لیا کرتی تھیں، لیکن میں 50 باتیں سناتی تھی اور اس کے بعد پہنتی تھی۔ میں اکثر اس ناانصافی پر بڑی بڑی باتیں کرنے لگتی تھی اور کبھی کبھار تو میں غصے میں آ کر احتجاج کرتی تھی اور تائی اماں کے سامنے بھی کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ میری غریب ماں خوف زدہ ہو جاتی اور خوف زدہ ہو کر کہتی کہ شازیہ، تیرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، شکر کر تجھے یہ اترن گھر بیٹھے مل جاتی ہے، ورنہ کہیں جا کر بھیک مانگنی پڑتی۔ تو اس طرح غصہ مت کیا کر۔ لیکن میں تڑپ کر جواب دیتی، اماں تم دیکھنا، ایک دن میں اتنا پیسہ کماؤں گی کہ تائی کی بیٹیاں مجھے دیکھ کر جل اٹھیں گی اور میں کسی ایسے امیر لڑکے سے شادی کروں گی کہ تم سب حیران رہ جاؤ گی۔ میں ساری زندگی اس طرح غریبی میں نہیں گزاروں گی۔ میری باتیں سن کر ماں کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ کہتی کہ خدا کا خوف کرو، اگر یہ باتیں تیری تائی کے کانوں تک پہنچ گئی تو وہ تجھے پورے خاندان میں بدنام کر دیں گی اور ہمارا اس گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ میری ماں اکثر مجھے سمجھاتی رہتی تھی، میرے آگے ہاتھ بھی چھوڑتی تھی، مگر مجھ پر اثر نہیں ہوتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ کیا جن کے باپ نہیں ہوتے وہ لوگ جینا چھوڑ دیتے ہیں؟ اللہ میاں نے اگر ہمارا باپ چھینا ہے تو اس نے ضرور ہمارے لیے کچھ بہتر سوچا بھی ہوگا۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں کالج جاؤں گی اور کالج جا کر کسی امیر لڑکے کو اپنی محبت کے جال میں ایسا پھنساؤں گی کہ وہ مجھ سے شادی کے لیے تڑپ اٹھے گا۔ میں اس غریبی کے ماحول میں جینا نہیں چاہتی۔ اور جب اس کی بڑی سی گاڑی میری تائی تایا کے دروازے پر آ کر کھڑی ہوگی تو ان کا کلیجہ جل جائے گا، اور یہی میں دیکھنا چاہتی تھی۔ ہمارے ابا اور تایا ابا کا ایک ساتھ کاروبار تھا۔ ایک بڑی دکان تھی جس میں دونوں بھائی برابر کے شراکت دار تھے۔ دکان میں بھی دونوں کا برابر کا حصہ تھا اور اس کے سامان میں بھی، لیکن ابا کے انتقال کے بعد تایا ابا نے پورے کاروبار پر قبضہ کر لیا اور ہم صرف اتنے ہمیں پیسے دیتے تھے کہ جس سے ہماری بمشکل سانس چل سکے۔ ہمارا کھانا ایک ساتھ ہی پکتا تھا، کہ اکٹھا بنتا تھا، لیکن اس باورچی خانے میں بھی انصاف نہیں ہوتا تھا۔ تائی پہلے اپنے بچوں اور اپنے شوہر کا کھانا نکال لیتی تھی، پھر ان کے لیے دوسری بار کا حصہ بھی الگ کر کے رکھ لیتی تھی، اور اس کے بعد جو بچا کھچا کھانا تھوڑا بہت رہ جاتا تھا وہ چاہے جتنا بھی ہوتا تھا وہی ہمارے حصے میں آتا تھا اور ہمیں اسی پر گزارا کرنا ہوتا تھا۔ ہم 5 بہنیں اور ماں کو اسی بچے ہوئے کھانے میں پیٹ بھرنا پڑتا تھا۔
ایک دن شام کا وقت تھا۔ شام کے وقت تایا ابا میری ماں کے پاس بیٹھے ہوئے بڑی ہمدردی جتاتے ہوئے کہنے لگے کہ جیسے ہی کوئی رشتہ آتا ہے میں دونوں بڑی بیٹیوں کی بات فائنل کرتا ہوں، میں اسی کوشش میں ہوں اور میں رشتے ڈھونڈ رہا ہوں کہ ان کی ذمہ داری سے میں اب فارغ ہو جاؤں تو اگلے سال باقی دو کی شادی کر کے اس فرض سے بالکل فری ہو جاؤں گا، پھر اس کے بعد میں اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچوں۔ میں کب سے اپنے بھائی کے جانے کے بعد اپنی بھتیجیوں کی ذمہ داریاں اٹھا رہا ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ گھر کا خرچ بھی بہت ہوتا ہے۔ میں کچن میں کھڑی ان کی یہ منافقت بھری باتیں سن کر حیران رہ گئی کہ تایا ابا اپنی دو بیٹیاں جن کی وہ شادی کر چکے تھے اب اپنے سسرال سے وہ جو بیٹیاں تھیں نا تایا ابا کی، وہ اپنے سسرال سے اپنے اترے ہوئے کپڑے ہمارے ہاں بھیجا کرتی تھی، یعنی کہ یہاں بھی ان کی اترن ہم پہنتے تھے اور جب وہ اپنے سسرال گئی تھی وہاں سے بھی وہ اپنے اترے ہوئے کپڑے ہمارے لیے بھیج دیا کرتی تھی۔ ان کے دو بیٹے اتنے چھوٹے تھے کہ ان کی شادی کی ابھی فکر ان کو نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ تو ابھی پڑھ رہے تھے۔ تایا ابا میری ماں پر یہ احسان جتا رہے تھے جیسے وہ اپنی اولاد کو چھوڑ کر ہمارے لیے دن رات ایک کر رہے ہوں۔ اگر ان کو اتنی ہی فکر تھی تو اپنے دونوں بیٹوں کے لیے میری دو بہنوں کو لے لیتے، مگر ایسا کچھ نہیں تھا کیونکہ اس میں ان کا فائدہ نہیں تھا۔ میری ماں معصوم کسی چور کی طرح سر جھکائے ان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ تایا ابا نے مزید کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کی فیملی کا خرچ کتنا ہے؟ آپ 6 لوگ ہیں اور ہم صرف 4 کھانے والے۔ کھانے پینے اور شادیوں پر بھی بہت زیادہ اخراجات آتے ہیں۔ میری ماں کو اس طرح بے بس اور جھکے ہوئے دیکھ کر مجھ سے مزید برداشت نہ ہوا۔ میری تمام بہنیں خاموش بیٹھی تھیں لیکن مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں غصے سے تل ملاتی ہوئی کچن سے باہر نکل آئی۔ میں نے تایا ابا کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا تھا کہ تایا ابا، کھانا وہ جو آپ کا بچا کچا ہم کھاتے ہیں، کپڑے وہ جو آپ کی بیٹیوں کی اترن ہم پہنتی ہیں۔ آپ کی بیٹیاں تو مہینے میں نہ جانے کتنے نئے سوٹ لیتی ہیں، لیکن مجھے یاد نہیں کہ اس پورے سال میں نے کوئی ایک نیا سوٹ بھی لیا ہو، اور جب بھی میں نئے کپڑے کی فرمائش کرتی ہوں تو اماں ندا باجی کو میسج کر دیتی ہیں کہ کوئی پرانا سوٹ ہو تو بھیج دو، اور وہ بھی اتنی اچھی ہیں کہ فوراً سے بھیج دیتی ہیں، اور وہ سوٹ ناپ میں بھلے بڑا ہو یا چھوٹا مجھے وہی سیٹ کر کے پہننا پڑتا ہے۔ ان سب کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ ہمارا خرچ بہت زیادہ ہے۔ میری یہ باتیں سن کر تایا ابا کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں کرتے تھے۔ میری ماں مجھے خوف اور غصے کے ملے جلے جذبات سے گھورنے لگی۔ تایا ابا نے میری طرف حقارت سے دیکھا اور ماں سے بولے، میں تو کہتا ہوں سب سے پہلے اس لڑکی کا فرض ادا کر کے اسے یہاں سے رخصت کریں آپ بھابی۔ اس کی زبان سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ ڈر اس لیے لگتا ہے کہ یہ کسی دن کوئی نیا گل کھلا دے گی اور پھر بڑا بدنام کرے گی، پھر آپ مجھے مت کہیے گا۔ ماں نے فوراً میرا بازو پکڑا اور کمرے میں لا کر دھکا دے دیا اور کہنے لگی کہ تم نے ایسا کیوں کہا تھا؟ میری باقی بہنوں نے مجھے گلے سے لگایا اور رونے لگیں کہ خدا کے لیے اس گھر میں رہنا مشکل مت کرو، ہم کہاں جائیں گے؟ لیکن میں نے تڑپ کر کہا کہ ہم کیوں جائیں گے؟ ہم کہیں اور جگہ کیوں جائیں؟ اس گھر اور دکان میں ہمارے باپ کا آدھا حصہ ہے، ہم کیوں ڈریں تایا ابا اور تائی اماں سے؟ آخر اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں۔ خیر تایا ابا نے جیسے تیسے عام سے رشتے ڈھونڈے، جو بھی آیا اسے پسند کیا اور میری 2 بڑی بہنوں کی شادی کر دی، اور اللہ کی طرف سے ایسی آسانیاں ہوئی کہ ہمارے حق میں وہ بہتر نکلے، اور پھر 6 ماہ بعد میری اگلی 2 بہنوں کو بھی انتہائی عام اور نارمل سا جہیز دے کر رخصت کر دیا گیا تھا، بہت سارے احسان جتا جتا کر۔ میں جب اپنی بیٹیوں کو تو انہوں نے دنیا جہان کا سامان دیا تھا۔ کاش ہمارا کوئی بھائی ہوتا تو جو ابا کی جگہ سٹور پر بیٹھتا تو شاید تایا ابا ہمارے ساتھ یہ ناانصافی، یہ سلوک نہ کر پاتے۔ تایا ابا اب چاہتے تھے کہ مجھے بھی اسی طرح کسی ایرے گہرے کے ساتھ بیاہ کر اپنے سر کا بوجھ اتار دیں، کیونکہ میں انہیں یاد دلاتی تھی کہ اس گھر میں ہمارا حصہ ہے۔ لیکن میں نے صاف کہہ دیا کہ میں ابھی مزید پڑھوں گی اور میری پڑھائی کا خرچ میری ماں اپنی سلائی کی کمائی سے اٹھاتی ہے، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کالج جانے لگی، لیکن اپنی اس غربت اور تنگی سے اندر ہی اندر میں بہت بیزار تھی۔ مجھے سب سے بڑھ کر یہ کسی سے چیز مانگنا بہت ہی برا لگتا تھا۔ کالج میں میری ایک بہت ہی امیر دوست بن گئی جس کا نام آشیہ تھا۔ وہ روزانہ ایک بڑی اور چمکتی ہوئی گاڑی میں کالج آیا کرتی تھی اور میں اسے حسرت سے دیکھا کرتی تھی۔
لیکن میں نے اس کے سامنے اپنی غربت کا کبھی بھی اظہار نہیں ہونے دیا تھا، کیونکہ میں شکل و صورت میں اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اور پرکشش تھی۔ ایک دن آسیہ نے مجھے اپنے گھر لے گئی، اس نے بہت ضد کی اور میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس کا وہ بڑا اور شاندار محل جیسا گھر دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے اتنا خوبصورت گھر اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کا بھائی جو بے انتہا خوبصورت اور وجیح تھا۔ میں نے جب 2-3 بار جان بوجھ کر اسے مسکرا کر دیکھا تو وہ بھی میری طرف متوجہ ہو گیا، اور اس کی نظروں میں بھی میرے لیے دیوانگی چھلکنے لگی تھی۔ میرے دل نے کہا کہ یہی وہ موقع ہے جس کا مجھے انتظار تھا، لیکن میں ڈری ہوئی تھی کہ کہیں وہ لڑکا فلرٹ نہ نکلے اور میری عزت داؤ پر نہ لگ جائے۔ اس نے کسی نہ کسی طریقے سے مجھ سے میرا فون نمبر مانگ لیا، اور میں نے بھی اماں کا موبائل نمبر اسے دے دیا۔ جب اس نے فون پر مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے انتہائی سنجیدگی سے صاف کہہ دیا تھا کہ دیکھو، اگر تم واقعی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو، میرے ساتھ سیریس ہو، تو میرے گھر رشتہ بھیجو۔ اس طرح موبائل پر دوستیاں کرنا ہماری عادت نہیں ہے۔ اگر تم میرے بارے میں سیریس نہیں ہو تو مجھے دوبارہ میسج مت کرنا، ورنہ آج کے بعد سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں جان چکی تھی کہ وہ مجھے دل سے پسند کرنے لگا ہے، کیونکہ وہ بار بار مجھے کال میسج کر رہا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ اگر وہ سچا ہوا تو ضرور قدم اٹھائے گا اور میرے گھر رشتہ بھیجے گا۔ اس کے بعد اس نے بہت ساری کالز بھی کی، میسیجز بھی کیے، لیکن میں نے اپنی عزت اور تایا ابا کے خوف کی وجہ سے کوئی جواب نہیں دیا، اور میں دینا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اگلے دن جب میں کالج پہنچی تو آسیہ دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے حیران ہو کر کہنے لگی، تم سے ایک بات کرنی تھی۔ اس دن تم ہمارے گھر آئی تھی نا شازیہ، تو میرے بھائی تمہاری بہت تعریفیں کر رہے تھے۔ انہوں نے تو امی سے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تم انہیں پسند آ گئی ہو، اور میں بہت خوش ہوں کہ میری پکی دوست میری بھابھی بن کر ہمارے گھر آ جائے گی۔ کیا اگر ہم تمہارے گھر رشتہ لے کر آئیں تو تمہاری اماں کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ وہ ہمیں رشتہ دے دیں گی نا؟ اس کی یہ بات سن کر مجھے ایسا لگا کہ میرا جیک پاٹ لگ گیا۔ میں نے خوشی سے نہال میں گھر بھاگی اور میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میری ماں کو اعتراض نہیں ہوگا۔ آتے ہی ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر اسے گول گول گھمانے لگی اور اس کا ماتھا بھی چوم لیا۔ ماں گھبرا کر بولی کہ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیا بات ہے، آخر اتنی خوش کیوں ہو؟ میں نے ہنس کر کہا، اماں، میں نے ایک بہت بڑی اور موٹی اسامی پھنسا لی ہے۔ وہ بہت امیر ہیں اور بہت جلد تمہاری بیٹی کے گھر رشتہ لے کر آنے والے ہیں۔ میری ماں حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، خدا کے لیے شازیہ، اب کوئی ہنگامہ مت کرنا، بڑھاپے میں مجھے اس طرح ذلیل مت کرنا۔ میں تمہارے تایا ابا کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی۔ تمہاری تائی ہمیں اس طرح بدنام کرے گی کہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گی، اور تم اس کے مزاج کو اچھے سے جانتی ہو۔ میں نے ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اماں تم فکر ہی نہ کرو، ایسا کوئی بات نہیں ہے، ایسا ہوگا بھی کچھ نہیں، اور تم دیکھنا کچھ دنوں بعد تمہاری بیٹی یہاں بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر آیا کرے گی۔ اور بالکل وہی ہوا کہ کچھ ہی دنوں میں وہ لوگ میرا رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئے۔ میری دائی اماں نے یہ دیکھ کر شدید ناک منہ چڑھایا کہ اچانک سے یہ رشتہ کہاں آ گیا، کیسے آ گیا، کیونکہ میری باقی چاروں بہنیں تو بالکل نارمل اور متوسط گھرانوں میں گئی تھیں، اور ان کے رشتے تو میرے تایا ابا نے کیے تھے۔ میرے لیے اتنے بڑے اور امیر خاندان سے رشتہ آ گیا۔ تائی نے حسد میں 2-4 باتیں بھی کی کہ ضرور اس لڑکی نے چکر چلایا ہوگا، اس کی زبان بڑی تیز ہے۔ لیکن میری ماں نے انہیں جواب دیا کہ یہ جو رشتہ لے کر آئی ہے یہ شازیہ کی کالج کی دوست ہے، اور شازیہ کی کالج کی دوست کا بھائی ہے۔ اس کی دوست کی یہ ضد تھی کہ وہ اس کی پکی دوست ہی اس کے بھابھی بن کر آئے، اسی لیے وہ لوگ محبت سے رشتہ لے کر آئے ہیں۔ ہمیں پسند آیا تو ہی ہاں کریں گے۔ تائی نے بڑا برا سا منہ بنا کر منہ دوسری طرف کر لیا، اور تایا تو چاہتے ہی یہی تھے کہ میں جلد سے جلد اس گھر سے نکلوں، کیونکہ میں اکثر ان سے ہر چیز کا حساب مانگنے بیٹھ جاتی تھی۔ وہ جب بھی میرے ماں کے سامنے احسان جتاتے تھے۔ خیر، میرا رشتہ پکا ہو گیا، انہوں نے مجھے بہت پسند کیا اور میری منگنی ہو گئی۔ جیسے ہی میرے کالج کے امتحانات ختم ہوئے ہماری شادی کی تاریخ بھی پکی ہو گئی، اور میں جیسے ہی رخصت ہو کر اس بڑی اور شاندار کوٹھی میں آئی تو مجھے چاروں طرف دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں قسمت کی اتنی دھنی ہوں۔
اچانک سے میری قسمت کیسے بدل گئی۔ میں نے جب کمرے میں جا کر اپنی الماری کھولی، مجھے کپڑوں کا بے حد شوق تھا۔ جب میں نے الماری کھول کر دیکھی تو اس میں کوئی میرے لیے 50 نئے اور قیمتی سوٹ تھے جو میں نے زندگی میں نہیں دیکھے تھے، جنہیں دیکھ کر میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اب مجھے تائی اماں کی بیٹیوں کی اتری ہوئی عطر نہیں پہننی پڑے گی۔ میرا شوہر تو مجھے پہلے ہی پسند کرتا تھا اور بڑی محبت سے مجھے بیاہ کر لایا تھا، اس لیے اس نے میری دل سے قدر کی، اور میری ساس بھی مزاج کی بہت اچھی اور شفیق خاتون نکلی۔ میری ماں مجھے اپنے گھر میں خوش و آباد دیکھ کر بہت خوش تھیں۔ اس گھر میں نوکر چاکر ہر وقت خدمت کے لیے تیار رہتے تھے اور گھر کا کوئی کام بھی کرنا نہیں پڑتا تھا۔ آسیہ جو میری اکلوتی نند تھی، وہ تو میری کالج کی دوست تھی، میری اس سے بہت زیادہ بنتی تھی، اس لیے سارا دن میں اسی کے ساتھ رہتی، ہم ہنسی مذاق کرتے رہتے، اور جیسے ہی میرا شوہر اپنے باپ یعنی میرے سسر کے ساتھ آفس چلا جاتا تھا تو میرا آسیہ کے ساتھ ٹائم بہت اچھا گزر جاتا تھا۔ میں سارا دن اس کے ساتھ گپ شپ میں وقت گزار دیتی تھی اور مجھے ایسا لگتا تھا جیسے سچ مچ میں کسی جنت میں آ گئی ہوں، جہاں لوگ کسی سے نفرت نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو باتیں نہیں سناتے تھے، اور یہ ماحول مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ شادی کے بعد جب میں پہلی بار اپنے شوہر کے ساتھ ایک بڑی چمچماتی ہوئی گاڑی میں اپنے مائکے میں آئی تو اس وقت میری تائی کا منہ دیکھنے والا تھا۔ ان کا چہرہ حسد سے لال ہو رہا تھا اور میں انہیں اس حال میں دیکھ کر اندر ہی اندر بہت خوش ہوئی تھی۔ میں خوش ہوئی تھی کہ آج میرا خواب پورا ہو گیا تھا۔ میری ماں نے پیار سے میرا ماتھا چوما تھا، مجھے گلے سے لگایا تھا اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ اللہ میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھے اور ہر بری نظر سے بچا لے۔ میری ماں کو اب خوف لگا رہتا تھا کہ کہیں مجھے کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ شادی کے 3 مہینے گزرے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں بننے کی خوشخبری دے دی، جس سے ہمارے پورے گھر میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ میری ماں تک یہ خبر پہنچی تو وہ بھی یہ سن کر بہت خوش ہوئیں، اور میرے شوہر، میری ساس اور میری نند کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ جتنی جلدی ہو سکے بچہ ہمارے گھر آ جائے۔ گھر میں پہلے ہی دن ڈھیروں مٹھائیاں تقسیم گئی، خیرات بانٹی گئی، میرے اوپر سے صدقے اتارے گئے اور میرا بہت زیادہ خیال رکھا جانے لگا۔ اسی لاڈ پیار میں کرتے کرتے حمل کے 6 مہینے گزر گئے، اور جب میں نے باقاعدہ معائنے کے لیے اپنا الٹرا ساؤنڈ کروایا تو معلوم ہوا کہ میرے پیٹ میں بلنے والا بچہ ایک بیٹی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی سے نواز رہا ہے۔ نہ جانے کیوں یہ بات سنتے ہی میرا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ مجھ پر ایک عجیب سی اداسی چھا گئی تھی، کیونکہ شروع سے ہم بہنوں نے بہت ساری باتیں سنی تھی، لوگوں نے ہمارا جینا محال کیا ہوا تھا کہ ہم 5 بہنیں تھیں، جبکہ میرا شوہر باہر بڑی امید لے کر بیٹھا تھا۔ اسے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ بیٹا ہے یا بیٹی، لیکن مجھے پڑتا تھا، کیونکہ بچپن سے میں نے تانے سنے تھے اور لوگوں نے ہمیں اپنی باتوں کا نشانہ بنایا تھا۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ ان کا باپ ان 5 کی فکر کرتے کرتے ہی جلدی مر گیا۔ بیٹیوں نے باپ پر بوجھ ڈال دیا اور میرے ذہن پر وہی پرانا خوف سوار ہو گیا تھا کہ اللہ میاں نے مجھے کوئی بھائی نہیں دیا تو کم از کم اللہ مجھے بیٹا دے دیتا، تاکہ میری سسرال میں میری دھاک بیٹھ جاتی۔ حالانکہ میرے سسرال میں کوئی ایسا زور بھی نہیں دیا گیا تھا کہ بیٹا ہو۔ جب میں گھر میں آئی تو بہت خاموش اور گمسم تھی۔ میرا شوہر میری اداسی دیکھ کر کہنے لگا کہ شازیہ، سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ ہاں ٹھیک ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ایسے ہی تھک گئی ہوں۔ میں نے اسے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ نہیں بتائی اور نہ ہی اسے دکھائی۔ اسے پوچھا کہ ڈاکٹر نے کیا بتایا تھا، کیا کہا تھا، لڑکی ہے یا لڑکا؟ تو میں نے بات ٹالتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ ابھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس کے بعد 2-3 بار اور معائنے کے لیے گئی، لیکن میں نے ڈاکٹر سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ میرے شوہر کے سامنے اس بات کا تذکرہ بالکل نہ کریں کہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان لوگوں کو نہیں بتا رہی تھی۔ میں خود اندر ہی اندر شدید پریشان رہنے لگی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے سسرال والے برے تھے یا انہیں لڑکیاں پسند نہیں تھیں، یا وہ مجھے کہتے تھے کہ بیٹا ہونا چاہیے۔ یہ میری اپنی سوچ تھی کہ میرے گھر بیٹی نہیں بیٹا آئے۔
یہاں تک کہ میرے دل میں یہ بھیانک خیالات آنے لگے کہ کاش یہ بچہ پیٹ میں مر جائے، اس دنیا میں نہ آنے سے پہلے ہی ضائع ہو جائے۔ اور پھر یہ باتیں جب میرے دل میں آتی تھیں تو میں ڈر جاتی تھی اور ڈر کر اللہ سے معافی بھی مانگ لیتی تھی کہ اللہ میاں شاید میرے ذہن کا فطور ہے۔ انہی دنوں میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور میرا شوہر اور میری ساس مجھے فوری طور پر ہاسپٹل لے آئے تھے۔ بچے کا دنیا میں آنے کا ٹائم ہو چکا تھا اور میں وہاں ہاسپٹل کے انتظار گاہ میں شدید پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے اس بچے کے دنیا میں آنے کی کوئی خوشی نہیں تھی۔ میرا شوہر ڈاکٹر سے دوا وغیرہ لکھوا رہا تھا اور باقی معاملات دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں میری ساس کے فون پر میری نند آسیہ کی کال آئی۔ کہنے لگی کہ میرے سسر کا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں، بس وہ تھوڑی بہت چوٹیں آئی تھیں اور وہ انہیں پٹی وغیرہ کروانے اسی ہاسپٹل کے دوسرے حصے میں لے کر آئے تھے۔ زیادہ زخم گہرے نہیں تھے لیکن وہ بزرگ تھے، اس لیے ساس گھبرا کر جلدی سے ان کی طرف چلی گئی تھی اور مجھے کہنے لگی تھیں کہ تمہارے پاس ہے نا، میں آ کر تمہیں دیکھتی ہوں۔ ادھر نرس بھی مجھے ڈرپ لگا رہی تھی تو میں نے غصے سے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں ٹھیک ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکلی جو چہرے سے بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی۔ میں تو پریشان ہوئی بیٹھی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو مسکرا کر مجھ سے کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی دیر کے بعد مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مبارک ہو، آپ کا بھی پہلا بچہ ہے۔ تو میں نے کہا ہاں، میرا بھی پہلا بچہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے پہلی بار ہی اولاد دے رہا ہے۔ تو میں نے تجسس میں اس سے پوچھ لیا کہ ڈاکٹر نے کیا بتایا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا؟ تو وہ خوش ہو کر کہنے لگی کہ ڈاکٹر تو کہتی ہے یہ لڑکا ہے، مگر ہماری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں، اس لیے میرے لیے بیٹا ہو یا بیٹی مجھے فرق نہیں پڑتا، بس اللہ مجھے اپنی اولاد دے دے۔ میں لوگوں کی باتیں سن سن کر تنگ آ چکی ہوں، اللہ اولاد دے دے، میرے لیے یہی بہت ہے۔ میں حسرت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور شاید آج ہی میرا آپریشن ہوگا۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ خود بھی ایک ڈاکٹر ہے اور یہ ہسپتال کی ڈاکٹر اس کی پکی دوست ہے، اس لیے وہ آپریشن کے لیے یہیں پر آئی ہے، اس لیے خاص طور پر اس کے پاس آئی ہے اور یہیں اس کا آپریشن ہوگا کیونکہ اس کا دل کسی اور پر بھروسہ نہیں کر پا رہا۔ میرے لیے جو کمرہ مخصوص کیا گیا تھا بالکل اس کے سامنے والا کمرہ اس عورت کا تھا۔ آپریشن کے بعد اسے وہیں پر شفٹ ہونا تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی لیکن اپنا ایک بیگ وہیں بھول گئی جس میں شاید وہ پیدا ہونے والے بچے کے کپڑے اور چیزیں وغیرہ لے کر آئی تھی۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں اس کا بیگ دیکھنے لگی اور اس کا بیگ دیکھتے دیکھتے میں نے چپکے سے اس کا بیگ جیسے ہی کھول کر دیکھا تو اس میں چھوٹے بچے کے 2-3 ڈریسز تھے اور وہ بالکل ایک جیسے تھے۔ سب کا کلر چینج تھا لیکن دیکھنے میں ایک جیسے تھے۔ میں نے جلدی سے نرس کی نظریں بچا کر اس میں سے ایک لباس نکال کر اپنے پاس چھپا لیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آخر میں نے ایسا کیوں کیا لیکن میں نے ایسا کر دیا۔ میرا شوہر بھی ابھی تک باہر ہی تھا اور اسی دوران اس عورت کے ساتھ آئی ہوئی ایک دوسری عورت وہاں آئی، خاتون، اور کہنے لگی کہ ہمارا بیگ یہاں رہ گیا تھا۔ میں نے شرافت سے وہ بیگ اسے تھما دیا اور وہ لے کر چلی گئی۔ اب مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی اور کچھ ہی دیر میں مجھے بھی آپریشن کے لیے لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر آئی تھی اور مجھے بھی آپریشن تھیٹر لے گئی تھی اور نرسوں نے بتایا کہ آپریشن کے بعد اسے سامنے والے کمرے میں منتقل کیا جائے گا۔ اسی وقت ایک نرس اکیلی میرے پاس کھڑی ہوئی تھی اور میرا بی پی چیک کر رہی تھی۔ بی پی چیک کرتے ہوئے وہ میرے قریب ہوئی اور پوچھنے لگی کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ ٹھیک ہیں نا؟ تو میں نے اچانک تڑپ کر اس نرس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے ہاتھ پکڑ لیا، میری آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون تھا۔ اس نے عجیب سی نظر سے میری طرف دیکھا اور میں نے دھیمی آواز مگر مضبوط آواز میں کہا کہ نرس، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ میں تمہیں اس کام کی منہ مانگی قیمت دوں گی، میری جو تم مانگو گی وہی دوں گی۔ نرس نے حیران اور مشکوک نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ ایسی بھی کیا بات ہے، بولو کیا کام ہے؟ میں اس کے قریب ہوئی اور میں نے اس کے قریب ہو کر سرگوشی میں کہا کہ وہ جو سامنے والی پیشنٹ ہے نا، مجھے اس کا بیٹا چاہیے، تم اسے میرے بچے سے بدل دو، وہ اس کا میرے روم کے بالکل سامنے ہوگا۔ اور میری یہ ہولناک بات سن کر نرس کی آنکھیں خوف اور حیرت سے بالکل باہر آ گئیں۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ میں اس سے کیا کہہ رہی ہوں۔ کانپتی ہوئی آواز میں بولی کہ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟
کیا مجھے نوکری سے نکالنا ہے یا مجھے جان سے مرواؤ گی؟ ہم یہاں پر ایسے کام نہیں کرتے بیوی۔ میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اسی وقت اپنے گلے میں ہاتھ ڈالا اور اپنی سونے کی وہ موٹی اور قیمتی زنجیر اتاری اور نرس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ سونے کی اتنی موٹی زنجیر دیکھ کر نرس کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے اور اس کی آنکھیں لالچ سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ حیران ہو کر کبھی میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی اور کبھی اس چین کی طرف، میری طرف دیکھ کر بولی کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا تمہیں لگ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ آسان ہوتا تو خود ہی کر لیتی، مشکل ہے تو اسی لیے تمہیں اتنی بڑی رقم دے رہی ہوں، اسے بیچو گی تو کافی اچھی رقم مل جائے گی تمہیں۔ میری طرف نظر دیکھ کر بولی، تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میرے پاس بیٹی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم اسے وہاں رکھ دو اور وہ لڑکا مجھے لا دو۔ کہنے لگی کہ پہلی کتنی بیٹیاں ہیں تمہاری جو تمہیں اب بیٹا چاہیے؟ تو میں نے کہا کہ یہ میری پہلی ہے۔ تو حیران ہو کر کہنے لگی کہ پھر اپنی اولاد کسی کو کیوں دے رہی ہو؟ میں نے کہا کہ جو کام تمہیں کرنے کے لیے کہا ہے وہ کام کر دو، زیادہ سوال مت کرو۔ کہنے لگی، کیا سسرال کی وجہ سے تم پر زور دیا جا رہا ہے؟ تو میں نے اس کی بات سن کر خاموش ہونے کا فیصلہ کیا اور اسے کہا کہ کام پر توجہ دو۔ اس کے بعد وہ میرے قریب آئی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی، ٹھیک ہے، تمہارا کام ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ اس عورت کے ساتھ چلی گئی جسے آپریشن کے لیے لے جایا گیا تھا اور مجھے بھی آپریشن کے لیے لے جایا جانے لگا۔ ایک گھنٹے کے بعد مجھے دوسری چیزوں کا ہوش ہی نہیں تھا، اتنا کہ جب مجھے کمرے میں منتقل کیا گیا تو میری ساس بھی آ گئی تھی اور کمرے میں میرا شوہر بھی تھا۔ مجھے ان لوگوں کی باتیں سنائی دے رہی تھی، میں ہوش میں تھی لیکن مجھ میں بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ پہلی بار میرا آپریشن ہوا تھا اور میں بہت پریشان تھی۔ میری ساس کہنے لگی کہ کتنی دیر ہو گئی ہے، ہمارا مریض تو ان لوگوں نے ہمیں دے دیا ہے لیکن ہمارا بچہ ہمیں نہیں دیا۔ پتہ نہیں بیٹی ہے یا بیٹا اور کب تک یہ ہمیں جا کر بچہ دیں گے؟ ابھی تک ان لوگوں نے ہمارے حوالے کیوں نہیں کیا؟ جا کر پتہ تو کرو، وہ میرے شوہر سے بار بار کہہ رہی تھی۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ہی وہی نرس جس سے میں نے بات کی تھی بچہ لے کر ہمارے پاس آ گئی اور کہنے لگی، مبارک ہو ماں جی، آپ کو بیٹا ہوا ہے۔ اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں نے سکون سے آنکھیں بند کر لی کہ شکر ہے کام ہو گیا۔ شام تک میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو وہی نرس دوبارہ معائنے کے لیے آئی اور میرے قریب کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ کام پکا ہو گیا؟ تو کہنے لگی، پکا کام ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ کسی کو شک تو نہیں ہوا؟ تو کہنے لگی کہ میں نے اپنے ساتھ اس دوسری ڈاکٹر کو بھی ملا دیا تھا اسے پیسے کا لالچ دے کر۔ وہ میرے ساتھ مل گئی تھی تو ہمارا کام آسان ہو گیا تھا۔ وہ ڈاکٹر اس مریضہ کا آپریشن کر رہی تھی اور کیونکہ بچے کو صاف کرنے کی ذمہ داری میری تھی اور میں نے اسے کچھ پیسوں کا لالچ دیا ہے، اسے 50,000 روپے کا دینے کا وعدہ کیا ہے اور وہ پیسے بھی اب تم دو گی۔ یہ چین تو میری ہے۔ ادھر کا بچہ وہ میرے پاس لے آئی تھی اور میں نے ادھر کا بچہ اسے دے دیا تھا۔ اب اس ڈاکٹر کو بھی 50,000 دینے ہیں تاکہ اس کا منہ بند رہے۔ میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، پیسوں کے بارے میں بعد میں دیکھ لیں گے لیکن فی الحال خاموش رہنا اور کوئی بات مت کرنا۔ میں نے ایک نظر ساتھ جھولے میں لیٹے ہوئے بچے کی طرف دیکھا۔ بچہ بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ ہم بچے کو لے کر گھر آ گئے تھے۔ تیسرے دن ہاسپٹل سے ہماری چھٹی ہو گئی تھی۔ ہمارے ساتھ والی فیملی ہم سے کچھ دیر پہلے چلی گئی تھی۔ میرا نہ ان سے سامنا ہوا، نہ میں نے ان کو دیکھا اور نہ ہی مجھے پتہ چلا کہ ان لوگوں کو آخر شک ہوا تھا یا نہیں۔ نرس نے بتایا کہ اس کی ساس نے شور مچایا تھا کہ 2-3 بار ہم نے الٹرا ساؤنڈ کروایا تھا تو اس میں بیٹا بتایا گیا تھا، مگر یہ تو بیٹی ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ الٹرا ساؤنڈ کرنے والے کوئی خدا نہیں ہوتے اور وہ مکمل رپورٹ نہیں ہوتی۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تبھی پتہ چلتا ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ خیر ان کی بھی پہلی اولاد تھی اور وہ لوگ خوش ہو کر خاموشی سے بچی کو لے کر چلے گئے۔ مجھے اس ڈاکٹر کی شکل اچھی سے یاد تھی جس کا بیٹا میں نے لے لیا تھا۔ ہم لوگ اپنے گھر میں آئے تو میرے شوہر نے بڑی خوشی منائی تھی۔ ہر طرف مٹھائیاں تقسیم کی گئی تھی۔ ہمارے گھر میں مبارکباد دینے والے لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔
میں اس بچے کو پا کر بہت خوش تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے بیٹے کو پا کر میرا مستقبل بن گیا، اور میں نے اچھا کیا کہ بیٹی کسی اور کی گود میں ڈال دی جسے بچوں کی بھی ضرورت تھی۔ میرے دل میں آیا کہ اسے بچوں کی بڑی خواہش تھی، وہ میری بچی کا بڑا خیال رکھے گی۔ پھر میں ہر وقت اپنے بچے کا خیال رکھتی، اور ایک ہی ہفتے میں بھول گئی کہ میں نے بدل کر بچہ پالا ہے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ سچ مچ وہ میری ہی اولاد ہے۔ گھر میں سب اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ اپنی دادوں اور اپنی پھپھو کی تو وہ آنکھ کا تارا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ دیکھتے ہی وہ بچہ بڑا ہوتا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے ناشکری کرنے کی سزا دے دی تھی کہ میری دوبارہ گود ہری نہیں ہوئی۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی ہی نہیں۔ اس نرس کو، اس کے ذریعے دوسری ڈاکٹر کو میں نے پیسے بھجوا دیے تھے، لیکن شاید مجھے دوسری ڈاکٹر کی جس کا میں نے بچہ لیا تھا اس کی بد دعا لگ گئی تھی۔ مجھے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہی نہیں۔ کبھی کبھی دل میں آتا تھا کہ ایک ہی سگی اولاد تھی، وہ بھی کسی کو دے دی، اور نہ جانے اب وہ کتنی بڑی ہو گئی ہوگی، پتہ نہیں وہ کیسی دکھتی ہوگی، پتہ نہیں وہ کیسی اور کہاں ہوگی۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام سعد رکھا تھا، اور سب کو اور اولاد ہونے کی کچھ اس وجہ سے فکر نہیں ہوئی تھی کہ چلو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دے دیا ہے، مگر اللہ نے دوبارہ اولاد نہیں دی تو کوئی بات نہیں۔ میرے شوہر نے بھی کبھی اس بات کو محسوس ہی نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا تو دیا۔ اسی طرح کرتے کرتے وہ دن بھی آیا کہ میرا بچہ ایک دن جوان ہو گیا تھا اور یونیورسٹی میں پڑھنے لگا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ میرا اپنا کئی بار دل کرتا تھا کہ میں اسے دیکھتی رہوں۔ اسے دیکھ کر مجھے اتنا پیار آتا تھا، مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میں نے اسے لے کر پالا تھا، اور وہ بھی ہم اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، میری بہت زیادہ عزت کرتا تھا۔ اس نے کبھی میری کوئی بات نہیں ٹالی تھی۔ ایک دن وہ یونیورسٹی سے آیا اور کہنے لگا، اماں مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا بولو، تو کہنے لگا میں کسی کو پسند کرتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو ماما حاضر ہے، اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے ہم کل ہی وہاں جائیں گے، ہم تو تمہیں دیکھ کر خوش ہیں، اور میں تمہارے ابا سے بھی بات کروں گی، وہ بھی مان جائیں گے، اور کل ہی ہم اس لڑکی کو اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیں گے، اور بہت جلد میں اپنے بیٹے کے سر پر صحرا سجا دوں گی۔ میرا اکلوتا بیٹا ہے اور اچھا ہے کہ بہو گھر پہ آ جائے۔ تو کہنے لگا ٹھیک ہے ماما، میں بتا دوں گا۔ خوش ہو کر اپنے کمرے میں چلا گیا، اور جاتے ہوئے میرے گلے میں باہیں ڈالی اور پھر میرا ماتھا چوم کر چلا گیا۔ میں اپنے بچے کو دیکھ کر بڑی خوش تھی۔ میں اسی خوشی میں مگن تھی کہ میرے بچے کی من پسند لڑکی میں ضرور پسند کر کے آؤں گی، اور میں نے اس کے باپ سے بات کی تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ہم ضرور جائیں گے۔ 2-3 دن کے بعد اس نے مجھے بتایا اور کہنے لگا، اماں آپ کو وہاں جانا ہے، ہمیں وہاں جانا ہے۔ اس کی مما بھی ڈاکٹر ہیں، مزاج کی بڑی اچھی ہیں، اور مومنہ پڑھائی میں بھی بہت اچھی ہے۔ اس کا نام مومنہ ہے اور بہت ہی اچھے خاندان سے ہے۔ یقین کریں آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ میں نے دن بھر اسی رشتے کے لیے خاص تیاری کی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کی پسند ہے اور میرے اکلوتے بیٹے کی پسند ہے، تو بہت ہی مان اور بہت ہی محبت سے جائیں ہم۔ میں نے بڑے احترام اور چاؤ سے بہت سارا پھل خریدا، بہت ساری مٹھائیاں خرید کر بھر لی تھی، اور میں اور اس کے بابا لڑکی دیکھنے کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ سعد نے بھی ضد کی تھی اور ہمارے ساتھ ہی آ گیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ گھر بھی ہماری شان و شوکت کے مطابق بہت بڑا اور شاندار تھا۔ وہاں کے ملازم نے ہمیں عزت سے ایک بڑے اور نفیس سی بیٹھک میں بٹھایا تھا۔ میں حیرت اور تجسس سے ادھر ادھر کا جائزہ لے رہی تھی کہ اتنی دیر میں سامنے سے آتی ہوئی وہ عورت جب مجھے نظر آئی، میری نظر اس پر پڑی تو میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا اور میں ایک دم جھٹکے سے اپنی جگہ کھڑی ہو گئی تھی۔ میرے چہرے پر شدید حیرانی اور خوف کا یہ عجیب سا منظر دیکھ کر میرا شوہر گھبرا کر کہنے لگا، شازیہ کیا ہوا تمہیں؟ لیکن وہ عورت کمرے کے اندر داخل ہو چکی تھی، اس لیے میں اپنے شوہر پر یہ راز ظاہر نہ کر سکی۔ شاید اس نے مجھے نہیں پہچانا تھا، کیونکہ میں نے تو گناہ کیا تھا اور میں جانتی تھی کہ میں نے کس کے ساتھ گناہ کیا تھا۔ مجھے تو آج تک اس کی شکل نہیں بھولی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپنے لگے تھے اور میری ٹانگوں نے جیسے میرا ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا۔ میں جلدی سے نڈھال ہو کر نیچے بیٹھ گئی۔ اس سے سلام دعا کے بعد مجھے خوف کے مارے شدید پسینے آنے لگے تھے کہ کہیں میرے شوہر کے ہوتے ہوئے یہ راز نہ کھل جائے۔
وہ مجھ سے بہت محبت اور اخلاق سے بات کر رہی تھی، مجھے بڑی عزت دے رہی تھی، میرا حال چال پوچھ رہی تھی۔ میری یہ حالت دیکھ کر کہنے لگی، کیا ہوا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں نے گھبرا کر کہا کہ جی ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ میرا دل چاہا کہ میں اپنے بیٹے کو لے کر وہاں جلدی سے اپنے بیٹے اور شوہر کو لے کر وہاں جلدی سے بھاگ نکلوں، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں کیا یہ وہی لڑکی ہے جس کا ہم رشتہ لینے آئے ہیں، جو میری اپنی سگی بیٹی ہے، یا اس عورت کی اور بھی اولاد ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس کی اولاد اور بھی ہو اور اس کی دوسری بیٹی ہو جو میرے بیٹے نے پسند کی ہو۔ پھر میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ باتوں باتوں میں اس کے بچوں کے بارے میں اس سے پوچھنا شروع کر دیا۔ میری بات سن کر وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ جی میری 2 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے سکون کا ایک گہرا سانس لیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے میرے خدا، میری عزت رکھنا کہ شاید یہ لڑکی دوسری ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اور بھی 2 بیٹے دے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹوں کی کمی پوری کر دی ہے۔ پھر کیا ہوا اگر میں نے ایک بیٹا اس سے لے لیا تو؟ اس کے بعد اس نے اپنی بیٹی کو اندر بلوایا۔ وہ بچی جیسے جیسے چلتی ہوئی ہماری طرف آ رہی تھی، نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر میری طبیعت اور بھی عجیب و غریب ہو رہی تھی۔ اس معصوم نے آ کر مجھے بڑے ادب سے سلام کیا تھا اور میرے قریب ہی بیٹھ گئی تھی۔ میں حیران ہو کر اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے جلدی سے کانپتے ہوئے لہجے میں اس کی ماں سے پوچھا تھا کہ کیا یہ آپ کی پہلی اولاد ہے، یعنی کہ آپ کی پہلی بیٹی ہے؟ تو وہ میری طرف دیکھ کر محبت سے مسکرائی اور کہنے لگی، جی یہ میری پہلی بیٹی ہے، یہ میری سب سے بڑی بیٹی ہے، میری پہلی اولاد۔ یہ سننا تھا کہ میرے اوپر تو جیسے بجلی گر گئی۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا، اس چہرے کو دیکھا، وہ اتنی پیاری اور اتنی معصوم سی تھی کہ میرا دل تڑپ اٹھا کہ میں آگے بڑھوں اور آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لوں، کیونکہ وہ میری سگی اولاد تھی، کیونکہ وہ میری اپنی کوکھ سے پیدا ہوئی تھی، میری سگی بیٹی تھی۔ ایک طرف تو میرے گناہ کے احساسات سے میری حالت خراب ہو رہی تھی اور دوسری طرف اسے دیکھ کر دل عجیب سا بے چین ہو رہا تھا، اور میں تڑپ رہی تھی کہ شاید میں اسے اپنے اٹھ کر گلے لگا لوں، اور شاید مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ابھی ہوش کھو بیٹھوں گی۔ وہ عورت جو خود ایک ڈاکٹر تھی میری حالت دیکھ کر کہنے لگی، مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، آپ اٹھیں، آئیں میرے ساتھ، میں آپ کا بی پی چیک کرتی ہوں۔ میں نے جلدی سے اس کی بات کاٹی۔ میں نے کہا کہ مجھے بی پی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کبھی کم یا زیادہ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں، گھر جا کر آرام کروں گی تو میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ پھر اس کے بعد میں نے نڈھال ہوتے ہوئے اس بچی کو اپنے ساتھ لگایا تھا، اور اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے مجھے بڑا سکون محسوس ہوا۔ اس کے سر پر میں نے ڈھیروں پیار دیا، اس کا سر چوما، اور ہم سب وہاں سے نکل کر واپس چلے گئے تھے۔ میں گھر آئی اور کسی سے بات نہیں کی اور سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل کسی سے بات کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ میرا شوہر بار بار راستے میں مجھ سے پوچھتا رہا کہ تمہیں اچانک ہو کیا گیا ہے، تم وہاں اتنی عجیب و غریب حرکتیں کر رہی تھی، مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور کمرے سے سیدھی کمرے میں چلی گئی اور جا کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ میرا پورا جسم خوف اور ندامت سے کانپ رہا تھا کہ کہیں اب میرا یہ برسوں پرانا بھیانک راز سب کے سامنے کھل نہ جائے، جسے میں آخر چھپاتی رہی ہوں۔ میں روتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کیا میرے بیٹے کو بھی دنیا میں یہی لڑکی پسند آنی تھی، یا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے مجھے میرا گناہ یاد دلانا تھا جو میں نے کسی دوسرے کے ساتھ کیا تھا۔ میں نے وہاں بیٹھ کر میں زاروں قطار روتی رہی، میں کافی دیر پریشان رہی، اور اب میں اپنے بیٹے کو سوچ رہی تھی کہ کیا جواب دوں گی، اسے کیا کہوں گی، کیسے اس کا اس لڑکی سے رشتہ طے کروں گی، کیونکہ میں نے تو بچپن میں ہی سعد کو اپنا دودھ پلایا تھا، اور اب وہ شرعی طور پر یہ دونوں آپس میں رضاعی بہن بھائی بن چکے تھے، کیونکہ اس نے میری کوکھ سے جنم لیا تھا، مومنہ نے، تو وہ اس کی رضاعی بہن بن چکی تھی، جس کا نکاح کبھی بھی سعد کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں کافی دیر اکیلی بیٹھی رہی، روتی رہی اور شدید پریشان رہی۔ میرا شوہر باہر کھڑا دروازہ بار بار بجا رہا تھا، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر دروازہ کھولوں اور اس سے پوچھوں کہ آخر بات کیا ہے۔ شام کے وقت میں نے کسی طرح خود کو سنبھالا تھا، منہ ہاتھ دھو کر دروازہ کھولا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، میرے چہرے کی ہوائیاں اب بھی اڑی ہوئی تھی۔ میں مشکل سے
خود کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ میرا آنکھوں سے خوف جو تھا وہ صاف صاف جھلک رہا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی ساتھ جلدی سے میرے پاس آیا تھا اور بڑی فکر مندی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اماں کیا بات ہے، آپ تو ڈرا رہی ہیں۔ جب سے آپ وہاں سے آئی ہیں نہ آپ نے کمرے کا دروازہ کھولا ہے نہ ہی مجھے کچھ بتایا ہے، بلکہ یہ تو بتائیں کہ مومنہ آخر آپ کو کیسی لگی؟ میں باہر آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور ایک آپ ہیں کہ کمرے سے نکل نہیں رہی۔ میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا کہ اچھی ہے، لیکن میرا لہجہ میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی میری آواز بری طرح کانپ رہی تھی۔ مجھے اپنا کیا گیا گناہ بار بار یاد آ رہا تھا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں ان لوگوں کو اصل حقیقت کیسے بتاؤں، میں کیسے منع کروں کہ تم شادی نہیں کر سکتے۔ میری یہ سرد موری دیکھ کر ساتھ کہنے لگا، اماں اگر وہ آپ کو پسند آئی تھی تو پھر آپ بات پکی کر کے آتی نا، آپ وہاں سے چپ چاپ چلی آئیں اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے۔ مومنہ بھی وہاں پریشان ہے، وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آخر تمہاری مما کو اچانک کیا ہو گیا تھا، انہوں نے مجھے پسند کیوں نہیں کیا؟ میں نے بات ٹالنے کے لیے کہا کہ بس ایسے ہی میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، ایسا نہیں ہے کہ مجھے مومنہ پسند نہیں آئی، ورنہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کس کے سامنے جا کر اپنے اس پرانے گناہ کا اعتراف کروں کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ اگلے دن صبح ساتھ دوبارہ میرے پاس آیا اور امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، اماں آپ اس کی ماما کو فون کریں نا، اگر وہ آپ کو پسند آئی ہے تو انہیں بتائیں، ان کو فون کر کے بتائیں کہ مومنہ آپ کو پسند ہے اور اب یہ رشتہ ہم کرنا چاہتے ہیں تاکہ فائنلی میری اس سے انگیجمنٹ ہو جائے اور میری بات فائنل ہو جائے۔ اس کی یہ بات سن کر نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ اندر کا سارا خوف غصہ ایک دم باہر نکل آیا اور میں نے دل ملا کر اپنے لاڈلے بیٹے پر چیخنے لگی۔ میں نے غصے سے کہا کہ تمہیں اتنی بھی کیا جلدی ہے، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کہیں بھاگے نہیں جا رہے کہ تمہیں ابھی کے ابھی شادی کرنی ہے؟ کچھ صبر نہیں تمہیں؟ آج سے پہلے میں نے اپنے بچے سے کبھی اسی طرح تلخ بات تک نہیں کی تھی۔ وہ بالکل حیران اور ششدر ہو کر میرا منہ دیکھنے لگا، پھر اس نے آگے بڑھ کر محنت سے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور اپنے ہاتھوں میں لے کر دھیمے سے کہنے لگا، اماں کیا آپ کو وہ لڑکی واقعی پسند نہیں آئی؟ اگر آپ کو وہ لڑکی دیکھنے میں اچھی نہیں لگی، پسند نہیں ہے، تو میں آپ کی مرضی کے خلاف کبھی شادی نہیں کروں گا، آپ میرا یقین رکھیں، میری شادی آپ کی مرضی سے ہوگی۔ میں نے جلدی سے اپنا سر ہلا دیا۔ اس کی بات سنتے ہی میں نے اللہ کا شکر کیا اور میں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ ہاں وہ مجھے پسند ہی نہیں آئی، مجھے پسند ہی نہیں آئی اور میں نہیں چاہتی کہ وہ بہو بن کر اس گھر میں آئے۔ یہ سنتے ہی میرے جوان بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگا، اماں کیوں؟ آخر کیوں آپ کو پسند نہیں آئی؟ اس میں برائی کیا ہے؟ کوئی ایک وجہ تو بتائیں نا کہ مجھے سکون مل سکے کہ وہ آپ کو کیوں پسند نہیں آئی۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر اس سے کہا کہ ابھی تو تم نے خود سے کہا تھا کہ اماں اگر وہ آپ کو پسند نہیں آتی تو تم دوبارہ اس کا نام نہیں لوگے، تو اب تم چاہتے ہو کہ نہ صرف اس کا نام لوں بلکہ اسے اس گھر میں لے آؤں۔ وہ تڑپ کر بولا، لیکن اماں کوئی وجہ تو بتائیں نا، میرے پاس اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کوئی وجہ تو ہونی چاہیے کہ آخر میری ماں نے اسے کیوں پسند نہیں کیا، میری ماں کو وہ کیوں پسند نہیں آئی۔ مجھ میں اب اس کے معصوم سوالوں کے جواب دینے کی کوئی سکت باقی نہیں رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کی بات کا جواب کیسے دوں۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے گناہ پر خون کے آنسو میں رو رہی تھی۔ میں اس کے پاس سے تڑپ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور رخ پھیر کر جلدی سے کہا تھا کہ بس کہہ دیا نا کہ مجھے نہیں پسند آئی، تو بس اس بات کو اب ختم کر دو، تمہاری اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ میری بات سن کر وہ شدید پریشان ہو گیا اور خاموشی سے میرے پاس سے اٹھ کر چلا گیا۔ میرا مقصد اس کا دل دکھانا تھا کہ وہ کوئی بھی امید نہ باندھ لے۔ 2 دن سے وہ مسلسل ذہنی کرب میں مبتلا تھا۔ اس نے کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا تھا اور اپنے جوان بیٹے کی حالت دیکھ کر میرے شوہر نے مجھے اکیلے میں بلایا اور میرے پاس بیٹھ کر بڑے سخت لہجے میں کہنے لگا، شازیہ سچ بتاؤ کہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ وہ اتنی پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی اور تم وہاں سے خاموشی سے اٹھ کر آ گئی۔ ان کا خاندان بھی کتنا معزز ہے اور سب سے بڑھ کر اس کی ماں ایک ڈاکٹر ہے، پھر تم اس رشتے کے لیے تم نے کیوں منع کیا؟ آخر مجھے کوئی ٹھوس وجہ تو بتاؤ، مجھے پتہ تو چلے کہ میری بہن نے یہ رشتہ پسند کیوں نہیں کیا۔ بس اس گھر میں اپنے بیٹے کی شادی نہیں کرنا چاہتی،
میں نے صاف کہہ دیا کہ میں ابھی اپنے بیٹے کی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سن کر وہ غصے سے لال ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے وجہ بتاؤ۔ جب تک تم وجہ نہیں بتاؤ گی گھر کا ماحول اسی طرح خراب رہے گا اور مجھ سے میرے بیٹے کی حالت نہیں دیکھی جاتی۔ اگر تم وجہ نہیں بتاؤ گی تو میں اپنے بچے کا نکاح خود وہاں کروں گا، چاہے تم اس کے لیے راضی ہو یا نہ ہو۔ میں نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا اور کہا، خدا کو مانے آپ اس طرح اس کا نکاح وہاں نہیں کر سکتے۔ میری خوشی کے بغیر، میری اجازت کے بغیر آپ میرے اکلوتے بیٹے کی شادی وہاں نہیں کر سکتے۔ میری بات سن کر وہ اور زیادہ غصے میں آ گئے اور بولے، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ میں اس کا نکاح وہیں کروں گا جہاں میرے بیٹے کی خوشی ہے، اور تم دیکھنا کسی دن تمہیں بنا بتائے میں وہاں جا کر اپنے بچے کا نکاح کروں گا اور اس بچی کو بیاہ کر میں اس گھر میں لے آؤں گا۔ وہ بہت غصے میں یہ سب بات کہہ رہے تھے اور مجھے دھمکا رہے تھے کہ اگر میں نے ان کو وجہ نہ بتائی تو وہ بچے کی شادی وہیں کر دیں گے اور میرے ساتھ وہ یہی سلوک کریں گے۔ میں اندر سے بری طرح ٹوٹ چکی تھی اور سخت پریشان تھی کہ اب میں کیا کروں۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے اپنے شوہر کو سچ بتا دیا کہ آخر سچ کیا ہے، اگر دل بڑا کر کے میں نے اسے وہ سارا راز بتا دیا کہ میں نے کس طرح ہسپتال میں بچہ بدلا تھا، تو وہ مرد ہے، نہ جانے وہ غصے میں آ کر میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ شاید وہ مجھے اسی وقت گھر سے نکال دے، شاید وہ مجھے طلاق دے دے، تو پھر میں کہاں جاؤں گی؟ یا ہو سکتا ہے مجھے مار ہی ڈالے۔ کوئی اور رستہ نہ پا کر میں نے ایک دن ہمت کی اور اپنے بیٹے سعد کو اپنے کمرے میں بلایا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میری اولاد ہے تو شاید میری بات کو سنے اور مجھے سمجھے۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر اسے اس کی اپنی بچپن کی یتیمی، تائی کے طعنے اور غربت کی وہ ساری کہانی سنائی جس کی وجہ سے میرے اندر بیٹا پانے کا جنون جاگا تھا۔ پھر میں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ کس طرح میں نے ہاسپٹل میں نرس اور ڈاکٹر کو لالچ دے کر اسے اپنے پاس رکھ لیا تھا اور اپنی سگی بیٹی مومنہ کو وہاں چھوڑ دیا تھا کیونکہ مجھے بیٹی نہیں چاہیے تھی۔ سعد بالکل ساکت و جامد ہو کر حیرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اسے اپنی کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ میرا سگا بیٹا نہیں تھا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور پھر میں نے جلدی سے اس کو دونوں ہاتھ اپنی ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لیے اور میں نے روتے ہوئے کہا، سعد، خدا کی قسم، میں تمہیں اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر سمجھتی ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، مجھے غلط مت سمجھنا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ تمہاری شادی اب مومنہ سے کبھی نہیں ہو سکتی۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ضرور کرتی، لیکن نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ہی میں نے اپنے جوان بیٹے کے آگے باقاعدہ اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور اس سے اپنے گناہ کی معافی مانگنے لگی جو میرے سامنے بالکل پتھر کا بت بنے بیٹھا تھا۔ ابھی تک وہ اپنی ماں کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا جس کی دنیا ایک ہی پل میں اجڑ گئی تھی۔ میں نے روتے ہوئے التجا کی کہ خدا کے واسطے اپنے بابا سے اس بات کا ذکر مت کرنا، مجھے بڑھاپے میں ذلیل مت کرنا، ورنہ وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے اور شاید وہ مجھے اسی وقت طلاق دے دیں گے، تو میں کہاں جاؤں گی؟ وہ انتہائی حیرت اور عبرت اور حیرت سے میرا منہ دیکھ رہا تھا، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے آہستہ سے میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں سے ہٹائے تھے اور بغیر کچھ کہے جلدی سے اٹھ کر کمرے سے چلا گیا تھا۔ میں نے اسے روکنا چاہا، میں نے اسے روکا بھی، لیکن وہ نہیں رکا۔ میں نے بہت آوازیں دیں، بہت روکنا چاہا، مگر اس نے جا کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا اور پھر میں خاموش ہو گئی تھی کہ اسے تھوڑا وقت دیا جائے۔ پورا دن وہ کمرے میں بند رہا تھا، دروازہ اس نے بند رکھا تھا۔ میرا شوہر بار بار میرے پاس آ کر شک کے دائرے میں پوچھ رہا تھا کہ تم نے ضرور اس سے کچھ کہا ہے، آخر تم نے ایسا اس سے کیا کہا ہے جس کی وجہ سے اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا ہے؟ مگر میں ہر بار یہی کہتی تھی کہ میں نے اسے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اگر اس نے خود کو کمرے میں بند کیا ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن فکر تو مجھے بھی بہت ہو رہی تھی۔ اور اگلے دن دوپہر کے وقت وہ خود میرے کمرے میں آیا تھا۔ جب اسے پتہ چلا تھا کہ اس کی ماں نہ صرف پریشان ہے بلکہ اس کی طبیعت بھی خراب ہے تو وہ میرے پاس آیا تھا۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی تھیں۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور انتہائی سنجیدہ مگر رندھے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، اماں، میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں نے صرف آپ کو ہی اپنی ماں کے طور پر جانا۔ آپ میری سگی ماں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ہی میری ماں ہیں، کیونکہ آپ نے مجھے پالا ہے۔ پہلے دن سے جب میں نے آنکھیں کھولی ہیں تو میں نے آپ کو دیکھا ہے۔
میں آپ کی خاطر آپ کی عزت اور اپنا گھر بچانے کے لیے اپنی محبت کی قربانی دینے کو تیار ہوں، لیکن میں آپ کو نہیں کھو سکتا، نہ ہی میں آپ کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں، کیونکہ اب شرعی طور پر مومنہ میری بہن بن چکی ہے، اس لیے شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھر آئی تھی، لیکن اس نے اپنی ماں کے گناہ کو چھپانے اور اس کی زندگی بچانے کے لیے اپنے دل کا خون کرنا قبول کر لیا تھا، لیکن ماں کی عزت رکھ لی تھی۔ اس واقعے کے ٹھیک 15 دن بعد میرا بیٹا اعلیٰ تعلیم اور نوکری کے بہانے ملک سے باہر چلا گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کچھ دن ملک سے باہر چلا جائے اور خاموش رہ کر اپنے اندر سکون پیدا کر سکے۔ وہ اس ماحول اور اپنے اندر کے دکھ سے دور ہونا چاہتا تھا۔ اب اسے گئے ہوئے پورے 5 سال ہو چکے ہیں۔ وہ وہاں سے مجھے باقاعدگی سے فون کرتا ہے، مجھ سے بات بھی کرتا ہے، میرا حال چال بھی پوچھتا ہے، لیکن وہ واپس آنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ میں جب بھی اسے بار بار پاکستان آنے کا کہتی ہوں، شادی کرنا کا بولتی ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ اسے زندگی میں کبھی شادی کرنی ہی نہیں ہے، وہ اسی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اس کی باتیں مجھے بڑی تکلیف دیتی ہیں۔ اس نے میرے گناہ کا بھرم تو رکھ لیا ہے اور یہ راز کبھی میرے شوہر کو نہیں بتایا، لیکن وہ اندر سے بالکل ٹوٹ چکا ہے۔ میں روز فون پر اس کی منتیں کرتی ہوں کہ خدا کے لیے سعد آ جاؤ اور شادی کر لو اور اپنی زندگی اس میری غلطی کی وجہ سے برباد مت کرو، مگر وہ خاموش رہتا ہے، میری کسی بات کا جواب نہیں دیتا۔ شازیہ کی یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، سکھاتی ہے کہ انسان اپنی انا، لالچ یا حالات کے بدلے کی آگ میں اندھا ہو کر جو گناہ کرتا ہے، قدرت اس کی سزا اسے اسی طرح دیتی ہے کہ انسان تڑپ کر رہ جائے۔ میں نے بیٹے کی چاہ میں دوسری ماں کی نہ صرف گود اجاڑی، اس کا بیٹا اس سے چھینا اور اپنی سگی بیٹی کو خود سے دور کیا تھا، کیا جس کا یہ نتیجہ نکلتا تھا کہ آج نہ میرے پاس میری بیٹی ہے اور نہ ہی میرا وہ بیٹا میرے پاس رہا جسے میں نے کسی دوسرے سے چھینا تھا، جس کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ سچ یہ ہے کہ گناہ کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہی ہوتا ہے۔ سٹوری آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کامنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور میری تمام بہنیں جو کامنٹ کرتی ہیں پلیز اپنے نام کے ساتھ کامنٹ کیا کریں تاکہ ہم آپ کا شکریہ ادا کریں دل سے۔